ہمارے چینل میں خوش آمدید. چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی. یہ روز کا معمول بن چکا تھا. جب بھی گھر جاتی تھی تو اماں ابا کی لڑائی میرا ویلکم کرتی تھی. مجھے اب گھر جانا پسند نہیں تھا، اس لیے میں اسی ہوٹل میں رہنے کا پلان کر رہی تھی. شایان کے ساتھ دوستی کو 5 سال ہو گئے تھے. ہماری دوستی تب ہوئی تھی جب شایان اور میں یونی میں تھے. ان 5 سالوں میں ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی اچھی طرح جاننے لگے تھے. شایان کا تعلق بھی کافی امیر گھر سے تھا. دوسری بات یہ تھی کہ وہ اکلوتا وارث تھا. میں جانتی تھی کہ اماں ابا اس بات پر مجھے سپورٹ کریں گے اور آخر میں میری شایان سے ہی شادی ہوگی. پر اماں کا بزنس اور ابا کی میٹنگز کی وجہ سے گھر جا کر مجھے وہ پرسکون ماحول نہیں ملتا تھا جو مجھے چاہیے تھا. شایان کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ ہی رک جاؤں، پر میں جتنی مرضی فری تھی آج تک میں نے یہ سب بالکل نہیں کیا تھا. شایان کہنے لگا کہ اگر شادی ہونی ہی ہے تو اس کے پاس رکنے کے لیے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں. میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی جس کی وجہ سے ہماری شادی میں خلل پیدا ہو، اور اسے کہہ کر ماریا کے پاس چلی گئی تھی. شایان مجھے کافی سمجھتا تھا ان معاملات میں. اس نے آج تک مجھے تنگ نہیں کیا تھا. میری جدھر مرضی ہوتی تھی میں وہیں پر جاتی تھی. یہ چیز مجھے اور زیادہ شایان کے قریب کرتی تھی. وہ میری سالگرہ پر مہنگے سے مہنگا تحفہ دیتا تھا. میں بھی اس کی سالگرہ پر اسے ایسے ہی اچھے سرپرائز دیتی تھی. اس کی اماں کافی اچھی تھیں. مجھ سے انتظار نہیں ہوتا تھا کہ کب اس سے شادی ہو اور میں اس کے گھر والوں سے ملوں جو مجھ سے کافی محبت کرتے تھے. میں جتنے دن بھی ماریا کے گھر رہ لیتی پر کبھی اپنے گھر واپس جانا ہی تھا. ذرا سا لیٹ ہوتی تھی تو اماں کی کال پر کال آنے لگ جاتی تھی، جیسے میں کہیں گم ہو جاؤں گی. ان کی فکر بنتی بھی تھی کیونکہ میں بھی ان کی اکلوتی اولاد تھی. میں ان سے کہہ دیتی تھی کہ اگر وہ لڑائی اور بحث نہیں کریں گے تو ہی میں گھر آؤں گی. جب اماں یہی جواب دیتی کہ وہ تو بالکل ہی بحث نہیں کرتی بلکہ ابا ہی ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے بحث جنم لیتی ہے. شایان کو شادی کی کافی جلدی تھی، اس لیے اس نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے اماں ابا سے بات کر لوں. اب مجھے اس بات پر بھی کام کرنا تھا. مجھے پورا یقین تھا کہ جب انہیں پتہ چلے گا تو وہ کافی خوش ہوں گے. میں نے اس دن پلان بنایا اور کھانے کی میز پر بات کا آغاز کیا. ایسی بات نہیں تھی کہ وہ دونوں شایان کو نہیں جانتے تھے. بات یہ تھی کہ وہ دونوں یہی سمجھتے تھے کہ شایان اور میں صرف دوست ہیں. اب میں نے بتانا تھا کہ یہ دوستی آگے بڑھ چکی ہے. جیسے ہی میں نے بات کی تو دونوں حیران ہو گئے تھے. ابا ہمیشہ میری طرفداری کرتے تھے. انہوں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر میرا یہی فیصلہ ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جبکہ اماں نے کہا تھا کہ وہ اس فیصلے پر غور کریں گی. یہ بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ غور فرمانے کا جواز نہیں بنتا ہے. جب شایان اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو دوسری کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. اماں کو غصہ آ گیا تھا. وہ ایسی ہی تھیں. ان کا بزنس ابا سے آگے تھا. انہوں نے ابا سے بہت کہا تھا کہ وہ اپنا بزنس چھوڑ کر ان کے ساتھ جوائن کر لیں، پر ابا نہیں مانے تھے. اس پر اماں نے شرط رکھی تھی کہ پھر میری ساری ذمہ داری اماں ہی اٹھائیں گی اور میرے معاملات میں ابا بالکل بھی نہیں بولیں گے. اب میں جانتی تھی کہ میری زندگی کا فیصلہ اماں کے ہاتھ میں ہے. ابا تو میرے ساتھ ہوتے ہی تھے. مجھے کافی فکر ہونے لگی تھی، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شایان میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے جو اماں کو فیصلہ کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے. میں ہر بات ماریا سے شیئر کرتی تھی. وہ میری کافی اچھی دوست تھی. وہ اتنی امیر تو نہ تھی پر اس کا اخلاق مجھے کافی پسند تھا. اس کا ہر مشورہ میں آنکھ بند کر کے مان لیتی تھی. اس سے بتایا، مجھے سمجھانے لگی کہ اماں جو کہیں گی مجھے وہی کرنا ہوگا. وہ میری ماں ہیں اور میرے لیے کبھی برا نہیں سوچیں گی. ماریا کی بات سن کر مجھے دکھ ہوا کہ اگر اماں نے کہا کہ میری شادی شایان سے نہیں ہوئی تو کیا میں ان کی بات مان جاؤں؟ اس پر ماریا نے آرام سے کہا ہاں. مجھے کافی شوق لگا تھا، لیکن جیسے ہی ماریا نے وہ بات کی کہ اگر اماں نے میری شادی عاصم سے بھی کروا دی تو بھی مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی، اس بات پر میں اٹھ کر جانے لگی تھی. پر ماریا ہنسنے لگی تھی. وہ جانتی تھی کہ عاصم مجھے بالکل بھی نہیں پسند تھا، اس لیے وہ مذاق کر رہی تھی. اگر وہ سیریس ہوتی تو شاید میں زندگی بھر اس سے بات نہ کرتی. ماریا کہنے لگی کہ اماں کی بات مجھے ماننی ہوگی. ماریا کی امی کا انتقال ہو چکا تھا اور اپنے ابا اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی تھی. میں اس کی ہر طرح سے مدد کرتی تھی. وہ اس لیے میری اماں کی کافی قدر کرتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ کھونے کے بعد کافی احساس ہوتا ہے. میں ویسے اتنی جذباتی نہیں تھی پر اس کے ہر لیکچر ہی مجھے سننے پڑتے تھے. عاصم کا ذکر سن کر ہی میرا حلق کڑوا ہو چکا تھا. میں شایان سے ملنا چاہتی تھی. اسے بتانا چاہتی تھی کہ اماں کو کچھ وقت چاہیے.
اس لیے ماریہ کو الوداع کہا اور عاصم کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر جا کر مجھے کافی سکون ملتا تھا۔ وہ جم کر رہا تھا، میں گئی تو وہ کافی خوش ہو گیا تھا۔ شاید اسے لگا ہو کہ میں اسے کچھ خوشخبری سنانے آئی ہوں، پر میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ بھی پریشانی سے مجھ سے پوچھنے لگا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اماں نے ابھی وقت مانگا ہے، انہوں نے ابھی اجازت نہیں دی، تو شایان کافی پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی پریشان تھا، ضرور کچھ اور وجہ ہوگی۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہے۔ جب اس نے بتایا کہ اس کے ابو اس کی شادی اس کے کزن سے کرنا چاہتے ہیں جو کہ یتیم ہے، یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے کہنے لگی کہ وہ مر کر بھی ایسا نہ کرے کیونکہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ شایان نے مجھے سمجھایا کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، لیکن اگر اماں نے انکار کر دیا اور اس کے ابا ایسا ہی کریں گے، وہ اپنے ابا کے خلاف نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ اگر ذرا سا بھی خلاف جاتا تو اس کے ابا اسے جائیداد سے آگ کر دیتے۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا کہ شایان کو میری محبت کے بجائے اس جائیداد کی زیادہ فکر ہے۔ میں دل میں ہی یہ سوچنے لگی تھی کہ میں بھی تو اپنے اماں ابا کی اکلوتی ہوں، پر مجھے تو شایان زیادہ عزیز تھا۔ میں گھر واپس چلی گئی تھی۔ گھر میں عجیب ہلچل سی تھی، شاید کوئی مہمان آئے ہوئے تھے۔ میرا موڈ بالکل بھی نہیں تھا جب ہی سیدھا روم میں جانے لگی تھی، پر اماں کی آواز سے رک گئی تھی۔ اب تو مجھے ان کی ہر بات ماننی تھی۔ میں فوراً ہی اندر گئی۔ خالہ کو دیکھ کر حیران ہوئی، وہ کافی دنوں بعد آئی تھی۔ ساتھ ہی عاصم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل جل گیا تھا، پر اماں کے سامنے اگر عاصم کو کچھ بھی کہتی تو اماں نے ناراض ہو جانا تھا۔ جب تک شایان اور میرے رشتے سے راضی نہیں ہوتی تب تک مجھے یہ جھوٹے ڈرامے کرنے ہی تھے۔ حالانکہ تو میں کافی قدر کرتی تھی، پر عاصم مجھے بالکل نہیں پسند تھا۔ میں نے پھر بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سے جا کر عاصم سے بات کی اور اس سے حال چال پوچھا، تو اماں بھی خوش ہو گئی تھیں۔ عاصم کا رویہ پھر بھی سخت ہی تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے ہی غصہ کرتا تھا جیسے وہ کہیں کا راجا ہو۔ مجھے اس بات پر الجھن ہوتی تھی کیونکہ وہ غصہ اس پر سوٹ نہیں کرتا تھا۔ وہ شایان کے مقابلے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ شایان کی اپنی شخصیت تھی۔ میں واپس روم میں آ گئی تھی، پر شایان کی وہ بات سن کر مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ ماریہ کو کال کی اور اسے ساری بات بتائی کہ کیسے شایان کے ابو اس کی شادی کسی کزن سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی حیران ہو گئی تھی، پر مجھے یقین دلانے لگی کہ وہی ہوگا جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ امی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ ہی مجھے کچھ بتایا تھا۔ مجھے کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ شایان کا فون آیا کہ صرف 2 دن کا ٹائم ہے، اس کے بعد ابو اس کا رشتہ اس کی کزن کے ساتھ طے کر دیں گے۔ میں نے یہ سنا تو ہکلائی ہوئی اماں کے پاس چلے گی۔ اماں نے میری حالت دیکھی تو کافی پریشانی سے کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اماں کو کہا کہ انہوں نے ابھی تک مجھے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، تو اماں نے ایسے ریاکٹ کیا جیسے انہیں کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ شایان جیسا لڑکا مجھے زندگی میں خوش نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کی زندگی میں سب کچھ ہے۔ اگر وہ مجھے کھو دے گا تو بھی وہ بالکل خوش ہی رہے گا۔ اماں کی بات سن کر میں سن ہو گئی تھی۔ مجھے اتنے سیدھے جواب کی امید بالکل نہیں تھی۔ اماں کا یہ آخری فیصلہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ شایان کو میں نے بتایا تو اس نے اس بات کا مجھے جواب نہ دیا۔ کچھ دن کے بعد ہی میں نے سوشل میڈیا پر اس کا سٹیٹس دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کی منگنی اس کی کزن سے ہو گئی تھی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ شایان نے اپنی نئی زندگی شروع کر لی تھی، پر میں ابھی بھی اسی موڑ پر شایان کا ہی انتظار کر رہی تھی جیسے وہ میرا ہاتھ تھامنے میرے پاس آئے گا۔ میرے دن اور رات اب پوری طرح سے برباد ہو گئے تھے۔ میں گھر سے کم ہی نکلتی تھی۔ اماں مجھے یہی سمجھاتی تھی کہ شایان جیسے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی زندگی پہلے سے ہی سیٹ ہوتی ہے۔ ماریہ تو اب روز ہی گھر آتی تھی، مجھے کافی سمجھاتی تھی کہ مجھے بھی اب آگے بڑھ جانا چاہیے، پر اس کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ماریہ کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دیا تھا۔ اماں کہنے لگی تھی کہ وہ میرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کریں گی جو مجھ پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائے گا، اور میں ایک آزاد چڑیا کی طرح اس طرح سے شادی کے بعد بھی رہوں گی جیسے میں اب تھی۔ میں ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی کیونکہ جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے ملا نہیں تھا۔ اب مجھے کسی چیز کی چاہ نہیں تھی۔ میں کسی حد تک اپنی نارمل روٹین کی طرف جانے لگی تھی۔ ماریہ نے میرے موبائل پر سے شایان کے ساتھ میرے سارے کانٹیکٹ ختم کر دیے۔ ایک دن امی کہنے لگی کہ انہوں نے میرے لیے کافی اچھا رشتہ تلاش کیا ہے جو کہ میری زندگی سنوار دے گا۔ مجھے ان کی اس بات پر کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے انہیں بول دیا تھا کہ اب وہ جدھر بھی میرا رشتہ کریں گی مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔
اور میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اماں اتنا برا کریں گی کہ میری زندگی مجھے قید لگنے لگے گی۔ یہ بات سارے خاندان میں مشہور ہو گئی تھی، سبھی مجھے مبارکباد دینے لگے تھے، خالہ مجھ سے کافی گرم جوشی سے مل رہی تھی۔ ان سب کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا جس کے ساتھ رشتہ طے ہوا ہے وہ میرا کزن عاصم ہے۔ میں نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا، پر اماں اپنی بات پر قائم تھیں۔ اب میں سیدھا عاصم کے پاس گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی اوقات یاد کرواؤں گی، جب وہ خود ہی انکار کر دے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا، اس کے گھر گئی اور سیدھا روم میں جا کر چلا چلا کر اس کی بےعزتی کی۔ جب سبھی گھر والے اس روم میں آ گئے، عاصم کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ محلے کے لوگ بھی جان گئے تھے کہ عاصم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میری انا کو کافی تسلی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں واپس چلی گئی تھی، پر اماں کو پتہ چل گیا کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ عاصم نے اماں کے پاس جا کر ان سے کہہ دیا کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی۔ میں نے اس کی بےعزتی کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ میں اس کی بیوی نہیں بن سکتی ہوں۔ اماں کو کافی غصہ آیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ اب عاصم تو کیا، مجھ سے کوئی بھی شخص شادی نہیں کرے گا۔ مجھے کافی تسلی ہو گئی تھی کہ کم از کم میری جان عاصم سے چھوٹ گئی ہے اور اب اماں رک جائیں گی، لیکن تقریباً 1 ہفتے بعد مجھے پتہ چلا کہ عاصم نے دوبارہ سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیا۔ اماں کافی خوش تھیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ عاصم نے ہاں کیسے کر دیا۔ میری تو اس سے کوئی بات نہ ہوئی، پر اماں سے پوچھا تو کہنے لگی کہ میں اپنا منہ بند ہی رکھوں گی۔ اماں نے عاصم کو اپنے طریقے سے منایا تھا۔ مجھے شوق لگا تھا، پر میں نے ٹھان لیا تھا کہ اپنی پوری کوشش کروں گی کہ عاصم میرے ساتھ ٹک کر نہ رہ سکے۔ ہماری منگنی ہوئی تو اماں نے عاصم کو ایک تحفہ دیا تھا، جو کہ چھوٹا سا لفافہ تھا۔ عاصم کے چہرے کی مسکان دیکھ کر میں تب گئی تھی کہ یہ اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے، پر اب تو عاصم یہ کہنے لگا تھا کہ جلدی سے شادی ہو۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ اماں مجھے سمجھانے لگی تھی کہ شادی کے بعد میں ان کے پاس اسی گھر میں رہوں گی، اس لیے میں شادی کر لوں، پر میں ان سے کچھ وقت مانگا تھا۔ اچانک ہی مجھے ماریا نے بتایا کہ شایان کی شادی ہو گئی ہے۔ میں پھر سے شایان کو یاد کرنے لگی تھی۔ اماں کو میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، ہماری شادی کی تاریخ بھی رکھ لی گئی تھی۔ اچانک ہی اس دن مجھے معلوم ہوا تھا کہ عاصم اب باہر جا رہا ہے۔ مجھے کچھ کھٹکا تھا، کیونکہ اس کے پاس باہر جانے کے لیے اتنے وسائل نہ تھے، پر اماں نے کہہ دیا تھا کہ میری قسمت اتنی اچھی ہے جو عاصم کے سارے راستے کھل گئے ہیں۔ بارات والے دن اماں نے عاصم کو دوبارہ سے ایک لفافہ دیا تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ لفافے میں کوئی تحفہ ہوگا، پر مجھے یاد آیا کہ منگنی کے وقت بھی یہی لفافہ تھا۔ بارات والے دن میں عاصم کے گھر ہی گئی تھی، پر جاتے ہی میں نے عاصم کے سارے کپڑوں کو آگ لگا دی تھی۔ عاصم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پر اس نے کوئی دھیان نہ دیا۔ مجھے اس کا یہ رویہ حیران کرنے کے لیے کافی تھا کہ جو انسان اتنا غصہ کرتا تھا پر اب وہ اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے سارے کپڑے جلا دیے، پر وہ بالکل چپ تھا۔ میں اگلے دن واپس چلی گئی تھی۔ عاصم مجھے چھوڑنے گیا تھا۔ وہ اماں سے کافی اچھے طریقے سے ملا تھا۔ میں تو فوراً اپنے روم میں آ گئی تھی۔ ولیمے کے بعد بھی میں اماں کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ عاصم باہر چلا گیا تھا، میری موج ہو گئی تھی، میں اپنی مرضی سے گھومتی رہتی تھی۔ 1 سال بعد عاصم واپس آیا تو اماں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میری آزادی ختم ہونے کو ہے۔ عاصم کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اماں نے ایک دن اسے اپنے پاس بلایا تو عاصم نے ان سے کوئی بات کی۔ میں کچن میں تھی، اس لیے وہ بات سن نہ سکی۔ جب اماں نے اگلے ہی دن ایک اور لفافہ لیا تھا اور عاصم کو وہ لفافہ بھیج دیا، مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ اماں سے میں نے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ آخر اس لفافے میں ایسا کیا ہے کہ وہ عاصم کو ہر بار دیتی ہیں۔ اماں نے مجھے کہہ دیا کہ بس بزنس کے پیپرز ہیں، اس لیے عاصم کو دیتی ہیں کہ وہ کام کروا دے۔ میں نے ان کا یقین کر لیا تھا، پر اب مجھے عاصم سے جلن ہوتی تھی۔ میں بیٹی تھی، اماں کو چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے ہر کام کروائیں، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر عاصم سے کام لے رہی تھی۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب نظر رکھوں گی کہ اماں اس سے لفافہ کیوں دیتی ہیں اور اس میں ایسا کیا ہوتا ہے جو عاصم میرے تنگ کرنے پر بھی مجھے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ باہر بھی چلا گیا تھا۔ مجھے تو اس بات پر بھی شک تھا کہ اماں نے اس کی مدد کی ہوگی۔ ایک دن میرا یہ شک سچ ثابت ہوا جب ایک دن اماں گھر پر نہیں تھیں اور میں نے ان کی روم کی تلاشی شروع کر دی تھی۔ مجھے کافی عجیب شاپر ملا تھا جو کہ پہلے کبھی بھی اس جگہ پر نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس شاپر کو باہر نکالا، اس کے اندر ایک بیگ تھا۔ وہ بیگ دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے یہ بیگ تو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً آیا کہ بیگ میں نے عاصم کے پاس دیکھا تھا، پر اس بیگ پر تو لاک لگا تھا اور کچھ ہندسے تھے جو کہ ملا کر لاک کھولنا تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ آخر ایسا کیا خزانہ تھا جو اماں نے اس میں لاک لگایا ہے۔
اب مجھے یہ لاک کھولنا تھا، اس لیے میں بہت سے ہند سے ملائے۔ اچانک ہی مجھے میری سالگرہ کی تاریخ یاد آئی۔ جیسے ہی میں نے وہ ہند سے ملایا تو لاک کھل چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھی۔ اماں مجھ سے سچ میں پیار کرتی تھیں، پر عاصم کو میرے لیے چن کر وہ کسی حد تک مجھے مطلبی لگنے لگی تھی۔ میں نے بیگ کھولا تو وہی لفافے میرے سامنے تھے جو کافی بھرے ہوئے تھے اور پیک تھے۔ یہ دیکھ کر ایک لفافہ نکالا اور اسے کھولا تو اس میں اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ اتنے پیسے تو اماں اپنے پاس بالکل بھی نہیں رکھتی تھی اور اکاؤنٹ میں ہی جمع کرواتی تھیں تاکہ گم نہ ہوں۔ یہ سارے لفافے وہ عاصم کو دیتی تھیں، یعنی کہ یہ پیسے عاصم کو دیتی تھیں۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ عاصم نے مجھ سے شادی کی اور اماں نے اسے پیسے دیے۔ یہ باتیں مجھے آپس میں جڑتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میں نے عاصم سے پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کا سامنا کیا، وہ اسے کافی جلی کٹی سنائی تھی کہ کیسے پیسوں کے لیے وہ مجھ سے دوبارہ شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ عاصم نے میری بات پر ہاں کا جواب دیا تھا کہ اس نے اس لیے شادی کی تھی، لیکن اس نے کہا کہ پیسوں کی آفر اس نے نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو اماں نے ہی عاصم کے سامنے یہ آفر رکھی تھی تاکہ وہ مجھ سے شادی کر سکے، اور اس کا تو ایک ہی خواب تھا کہ اسے باہر جانا تھا۔ بدلے میں اماں نے وہ خواب پورا کیا تھا۔ یہ بات سن کر مجھے کافی شرمندگی ہوئی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اماں مجھے کسی کے سامنے اتنا گرا دیں گی۔ انہوں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ میں کہیں ان سے دور نہ چلی جاؤں، کیونکہ اگر شایان جیسا امیر شخص میری زندگی میں آ جاتا تو میں اماں سے دور ہو جاتی۔ اس لیے عاصم جیسے ضرورت مند شخص کو انہوں نے میرے لیے چنا تاکہ وہ اماں کا ساری زندگی محتاج رہے اور اس وجہ سے مجھے کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ اماں سے اس بارے میں بات کرنا بالکل فضول تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں کسی ایسی دنیا میں چلی جاؤں جدھر میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکوں۔ میں جب بھی اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتی تھی تو میں یہی سوچتی تھی کہ ان کے پاس بھلے دولت نہ ہو، پر یہ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ سب ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے ایک دوسرے کے پاس وقت ہے اور پیار و محبت ہے۔ میرے پاس کہنے کو تو دولت تھی، پر اس دولت سے مجھے پیار و محبت کبھی بھی نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے خرید کر بھی دیکھا تھا۔ اماں نے پیسوں سے میری شادی کروا دی تھی، پر میری خوشیاں اور سکون وہ بھی نہیں دلا سکی تھیں، بلکہ اس سب کی وجہ سے چلا گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس جگہ سے دور چلی جاؤں گی۔ جب بھی میں ادھر رہوں گی میرا ذہن انہی باتوں میں الجھا رہے گا، اس لیے میں اپنا ماحول الگ بنانا چاہتی تھی جدھر میں سکون سے رہ سکوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں کینیڈا پہنچ گئی تھی، جدھر زندگی گزارنا تو کافی مشکل تھا، پر میں جانتی تھی کہ ادھر آ کر مجھے اپنا ایک مقصد پورا کرنا تھا۔ میرا ایک اہم کام ہے، وہ مجھے ان فضول سوچ سے دور رکھ سکتا تھا۔ یہی بات میرے لیے کافی تھی۔ میں جانتی تھی کہ عاصم کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں رہ سکتی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، پر اماں اس بات کو ابھی تک نہیں سمجھ رہی تھی۔ میری یہ خواہش تھی کہ ایک دفعہ وہ سمجھ جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آئی تو بہت کچھ بدلا ہوا تھا۔ اماں ابا ایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے بہتر تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ اماں نے اپنا بزنس کم کر دیا تھا، ابا کا بزنس اچھا چل رہا تھا۔ اماں کچھ حد تک نرم پڑی تو میں نے ان سے بات کی کہ عاصم ویسے بھی اپنے ملک تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بدل گیا ہے، پہلے والا شریف انسان بالکل نہیں رہا۔ اس کو بھی اس شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ ابھی بھی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اماں بھی جان گئی تھی کہ زبردستی کر کے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس لیے اماں نے اجازت دے دی کہ عاصم اور میری علیحدگی ہو جائے۔ اس فیصلے پر میں نے بہت سکون محسوس کیا تھا۔ زندگی کا ایک ایسا فیصلہ تھا جو کہ مجھے بہت سکون دے رہا تھا۔ اس طرح عاصم اور میری علیحدگی ہو گئی تھی اور میں آزاد ہو گئی تھی۔ یہ کوئی ایک زبردستی کا رشتہ تھا اور یہ بات 100% درست ہے کہ زبردستی کے رشتے زیادہ دیر تک نہیں چلتے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔